اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے کس طرح تمثیل بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اور وہ تمثیل یہ ہے کہ جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہے، اور وہ اچھی ذات کا درخت جو ہے اس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہیں اور اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ درخت اچھی ذات کا سدا بار درخت ہے، ہر موسم میں برگ و بار لاتا ہے، پھل پھول دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال میں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی نے اسے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک خوشہ پیش کیا گیا جس میں تر و تازہ کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں، اور اس کا تنا بھی مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ سدا بار ہے، اور اس درخت کی جڑ سے لے کر شاخوں اور پھل تک ہر چیز انسانوں کے لیے کارآمد ہے۔ تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی۔ اس سدا بار درخت سے اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح دنیا میں بھی اہل ایمان کو مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو سرخرو فرمائے گا اور ان کو استقامت دے گا، بشرطے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پر ڈٹے رہیں۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ کلمہ توحید کی جڑیں دراصل انسانی عقل و فطرت اور اہل ایمان کے دل میں مضبوطی سے جمی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، ان کا پشت پناہ ہوتا ہے، اور انہوں نے جس حق کے کلمے کو سربلند کرنا ہوتا ہے، توحید کا جو پیغام انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی تائید فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے استقامت دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ثمرات مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔